جی ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي علی ورسوله الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکتے رہیں. جو لوگ یہ کام کریں گے وہ فلاح پائیں گے. اس کے بعد کی آیت کا ترجمہ ہے کہ اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے. تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. صدق اللہ العظیم. ہماری آج کی گفتگو کا جو عنوان ہے اجتماعیت اور اس کے تقاضے ہیں. رمضان کا بابرکت مہینہ ہمارے ساتھ ہے اور اس ٹاپک کا سلیکشن بھی اس وجہ سے کیا ہے کہ اس میں جو نیکی کرنے کے ہمیں اللہ تعالیٰ نے مواقع دیے ہیں، ان میں جہاں روزہ ہے دن میں اور رات میں قیام اللیل ہے، وہاں پر تقوی جو ہمارے اندر ہم نے اس تربیت کے ذریعے سے اس تقوی کو پانا ہے اور اپنی اس ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی ذمہ داری قرآن کی صورت میں ہم پر دی ہے کہ ہدایت کی کتاب ہے جو صرف ہمارے اپنے لیے ہی نہیں بلکہ ہم نے اس کو قرآن کے اس مشن کو جو کہ ساری انسانیت تک پہنچانا ہے اور جس کا اظہار اللہ تعالیٰ نے عنایت میں بھی کیا ہے، بلکہ اس ذمہ داری کو بالکل واضح کر دیا ہے کہ تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں اور بھلائی کا حکم دیں، برائی سے روکتے رہیں، اور جو لوگ یہ کام کریں گے وہ فلاح پانے والے ہیں. اور اسی طرح پھر یہ بھی کہا کہ تم بہترین گروہ تم ہو جسے انسانیت کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے. تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس گروہ میں شامل رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تم ہی وہ گروہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو کہ بڑی اس کو اور واضح کرتی ہے کہ اس کی اہمیت کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 طرح کے لوگوں کی اللہ تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں ضمانت لیتا ہے کہ جب تک وہ زندہ ہیں ان کی کفالت، ان کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، اور جب وہ مر جاتے ہیں پر وہ سیدھا جنت میں اللہ تعالیٰ ان کی جنت کی ضمانت لیتا ہے. وہ 3 طرح کے لوگ کون ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص گھر میں داخل ہو تو خوشی کے ساتھ داخل ہو اور لوگوں کو اپنے گھر میں سلام کرتے ہوئے داخل ہو. اور دوسرا وہ شخص جو کہ اپنے گھر سے مسجد کی طرف نکلتا ہو، مسجد کی طرف جاتا ہو. اور تیسرا جو کہ اس ذمہ داری کی اہمیت کا یہاں پر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وَمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ جو اللہ کے راستے میں جو شخص نکلتا ہے اللہ اس کی دنیا کی کفایت اور رزق اس کا ضمانت دیتا ہے اور آخرت میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو فرماتے ہوئے پھر ایک بار یہ بھی فرمایا کہ مسند احمد و حاکم سے روایت ہے کہ میں تم کو 5 چیزوں کا حکم دیتا ہوں کہ جن کا حکم اللہ نے مجھے دیا ہے، کہ جماعت، سما، اطاعت، ہجرت اور خدا کی راہ میں جہاد. یہ 5 چیزیں جس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
بیان فرمایا ہے کہ اس کا حکم دیا ہے، اور یہ فرمایا ساتھ ساتھ کہ جو شخص جماعت سے بارش بھر الگ ہوا اس نے اسلام کا حلقہ اپنی گردن سے اتار پھینکا، الا یہ کہ وہ پھر جماعت کی طرف پلٹ آئے، اور جس نے جاہلیت کی طرف دعوت دی وہی جہنمی ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیا رسول اللہ وہ روزے رکھے اور نماز پڑھے؟ فرمایا ہاں، نماز پڑھے اور روزے رکھے اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے۔ یعنی یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد یعنی اس کی اہمیت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آگے تک بتا دیا ہے کہ اجتماعیت جو ہے وہ کیوں ضروری ہے۔ کہ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اجتماعی زندگی اختیار کرنی ہے، پھر اس کے بعد جو ان معاملات کا ذمہ دار ہو اس کی بات کو غور سے سننا، اس کی اطاعت کرنا، پھر اس کے دین کے راستے میں ہجرت کرنا، اور ہجرت کا مفہوم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اچھی طرح سے آگے جا کر بتایا۔ صحابہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مل ہجرہ افضل ہے یا رسول اللہ، کہ کون سی ہجرت افضل ہے، تو آپ نے فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، کہ تو ان چیزوں کو چھوڑ دے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ یعنی ہجرت کا مفہوم بھی اللہ تعالیٰ نے، پھر اس کے بعد اللہ کے راستے میں نکلنا، اپنا اللہ کے راستے میں اپنی تمام کوششیں، یعنی جہاد کا مطلب یہاں پہ وہ جدوجہد ہے دین کو قائم کرنے میں اپنا پورا زور لگا دینا، اپنی صلاحیتوں کے ذریعے سے جو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی قلم کے ذریعے سے دیے ہیں، زبان کے ذریعے سے دیے ہیں، ہتھیار کے ذریعے دیے ہیں، جو موقع اس کو میسر ہو اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے اس کام کو کرنا۔ یعنی اس جماعت کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر واضح کیا ہے۔ پھر ایک اور جگہ پر بڑی پیاری سی حدیث ہے کہ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ قیامت کے دن خدائے رحمان کے جانب میں ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، لیکن ان کے چہروں کا جو نور ہوگا وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہوگا، لوگوں کی نظروں کو خیرہ کرتا ہوگا۔ ان کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی نہایت خوش ہو رہے ہوں گے، جیسا کہ استاد اپنے شاگردوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا ہے اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا مختلف جگہوں سے آئے ہوئے مختلف بستیوں کے لوگ ہوں گے جو دنیا میں مختلف جگہوں پر اسلام لائے اور پھر قرآن سیکھنے اور سکھانے، اللہ کو یاد کرنے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اور اس طرح یہ لوگ بہترین اور پاکیزہ محفلیں جو ہے وہ سجاتے ہیں، جس طرح کھجور کا کھانے والا بہترین اور لذیذ ترین کھجوروں کا انتخاب کرتا ہے۔ یعنی اجتماعیت کا پورا ایک نقشہ کھینچ دیا کہ جو لوگ اجتماعیت کے اندر رہتے ہوں، اجتماعی محفلوں میں بیٹھتے ہوں، اللہ کا ذکر کرتے ہوں، اللہ کے فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، زمین کی پانی کی مچھلیاں ان کے لیے ذکر کرتی ہیں، ان کا زمین کی چونٹیاں ان کا ذکر کرتی ہیں، یہ تک حدیث میں آیا ہے۔ تو اجتماعیت کی جو اہمیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر واضح کی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ جس شخص میں 3 چیزیں ہوں گی تو اس شخص کے اندر جو ہے نفاق پیدا نہیں ہو سکتا، اور اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے چمٹے رہنے والے کی بتایا کہ وہ جب جماعت سے چمٹا رہے گا تو نہ صرف اللہ تعالیٰ کی ضمانت رہے گی بلکہ جو لوگ اس اجتماعیت میں ہیں اس کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے، اس کی حفاظت کی دعائیں کرتے رہیں گے، اللہ ان کی دعائیں سنتا رہے گا، ان کی دعائیں جو ہے وہ قبولیت کا مقام رکھتی ہیں۔ یعنی وہ 3 لوگوں میں سے ہوگا جو کہ عمل کرے تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرے، اجتماعی معاملات کے ذمہ دار جو ہے ان کے ساتھ خیر خانہ معاملہ کرے، یعنی اجتماعیت کی باتیں ہو رہی ہیں ساری، اور تیسری چیز یہ کہ جماعت کے ساتھ چمٹا رہے۔ تو یہ جماعتی زندگی کی اجتماعیت کی برکتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی اہم چیز جو ہم نے پڑھی تھی کہ یہ جو وہ ذمہ داری ہے کہ جو اپنی ذات تک محدود نہیں ہے کہ انسان صرف اپنے لیے سب کچھ کر رہا ہو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ یہ بھی طبرانی اور ترمذی کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کا ذمہ دار ہو، یعنی ان کا امیر ہو یا خلیفہ ہو، تو اللہ اس کا مقصد پورا نہیں کرے گا جب تک وہ لوگوں کی ضروریات پیدا نہ کرے، ضروریات پوری نہ کرے۔ یہ بڑی اہم حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو مخلوق بنایا ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر تنہا تو ہے لیکن تنہا زندگی گزار نہیں سکتا۔ اس کی طبیعت میں اور اس کی فطرت میں یہ ہے کہ جو کھانے کی ایک چیز بھی اس تک آتی ہے یا ایک لباس سادہ سا اس تک پہنچتا ہے وہ کئی ہاتھوں سے تیار ہو کر اس تک پہنچتا ہے، ان گنت لوگوں نے اس کی جگہ اس پر کام کیا ہوتا ہے، اور انسان جو ہے وہ اس بات کا اس وجہ سے محتاج ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے جلے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے تعلقات رکھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے باہمی تعاون
کی تمام شکلوں کو جو ہے وہ نیکیاں قرار دی۔ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ وہ لوگوں کی ضروریات کو جب تک، یعنی امیر کو یہ کہا ہے، لیکن اجتماعیت کا یہ حکم ہے کہ جب تک وہ لوگوں کی اجتماعی ضروریات کا فکر نہیں کریں گے تو وہ اپنے مقصد میں پورے نہیں ہوں گے۔ وہ اجتماعی ضروریات ہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے تمام ان نیکیوں کو جو اجتماعی نیکیاں ہو سکتی ہیں ان کے اوپر اجر و ثواب جو رکھا ہے، کہ مثلا مثال کے طور پر کہ آپ جب کسی کی مہمان نوازی کرتے ہیں یا کسی کی عیادت کرتے ہیں، کسی کی تعزیت کرتے ہیں، احسان کا رویہ اختیار کرتے ہیں، ایثار کا رویہ اختیار کرتے ہیں، یا فیاضی و سخاوت، یا حسن زن، خدمت خلق، یہ ساری کی ساری جو بڑی بڑی نیکیاں ان کو قرار دیا گیا ہے۔ کس طرح سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو وہ اپنے مہمان کی بہت اچھی طرح سے خاطرداری کرے، یعنی مہمان نوازی کی بات کی۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ مہمان جو ہے اس کی مہمان نوازی کتنے عرصے تک ہے اچھی خاطرداری؟ آپ نے کہا کہ 1 دن اور 1 رات، اور خصوصی طور پہ اس کی کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد 3 دن اور 3 رات جو ہے اس کی عمومی جو کچھ گھر میں ہو اس کے ساتھ کرنا ہے۔ اور اس کے بعد یہ مہمان کے اوپر ہے کہ وہ میزبان کے لیے جو کچھ کرتا ہے وہ خیرات ہے، یعنی پھر اس کے بعد میزبان کے اوپر ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی پیاری سی ایک حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر کسی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اپنے بھائی کی عیادت جب تک کرتا ہے تو اس تمام دوران میں بہشت کے جو چنے ہوئے میوے ہوتے ہیں ان کے درمیان میں ہوتے ہیں۔ ترمذی کی حدیث ہے، یعنی اس کا جو مقام ہے کس جگہ پر وہ ہوتا ہے۔ پھر ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہیں کہ جو وہاں پر بھی آیا کہ جب تک وہ پورے نہیں کرے گا تو وہ جب تک اس مقصد میں پورا نہیں ہوگا، کہ وہ ملے تو سلام کرے، دعوت دے تو اس کو قبول کرے، نصیحت یا مشورہ مانگے تو اس کو ساتھ تعاون کرے، چھینک پر الحمدللہ کہے، جواب میں رحمک اللہ کہے، بیمار ہو تو عیادت کرے، اور اگر انتقال ہو تو تعزیت کرے، اس کے جنازے میں شریک ہو۔ اسی طرح سے ایک اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کی روح کو فرشتوں نے ہاتھوں میں لیا اور اس سے پوچھا کہ تم نے کوئی بھلائی کا کام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ فرشتوں نے کہا یاد کرو، تو اس نے کہا میں لوگوں کو فرض دیا کرتا تھا تو اپنے خادموں کو حکم دیتا کیا تھا کہ تنگ دست کو مہلت دو، اور مالدار ہو تو اس کے ساتھ آسانی کرو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تم بھی اس سے درگزر کرو۔ یہ وہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں طریقے بھی بتا دیے کہ ہم کس طرح سے لوگوں کے ساتھ رویہ اختیار کریں۔ ہر موقع، یعنی قرآن کی وہ آیت اگر آپ اس پر چلے جائیں نا کہ جو سورہ نساء میں سورہ بقرہ میں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اس آیت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے شروع ہوتی ہے بات، پھر یہ کہ سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے۔ یہ آیت جو واو سے شروع ہوتی ہے تو واو جو ہے پچھلی والی آیت سے جوڑا ہے، پچھلی آیت میں گھر کا پورا معاملہ جو ہے وہ ڈسکس ہوا ہے، اور اس آیت کے اندر بھی پھر والدین کے ساتھ احسان کا رویہ، پھر اپنے قریب رشتہ داروں کے ساتھ سلوک، یتامہ مساکین کے ساتھ، یہاں تک کہ اس میں وہ صاحب بالجنب کا جو لفظ آیا ہے اس کو تھوڑا سا بتاتا چلوں، بڑا لطیف سا ایک اس میں یہ نقطہ ہے کہ صاحب بالجنب اس کو کہتے ہیں جو تھوڑی دیر کے لیے بھی کہیں کوئی شخص آپ کے ساتھ کہیں جس سے واسطہ پڑا ہو، کہیں بازار میں گزرتے ہوئے، کہیں روڈ پر گزرتے ہوئے، اس کے ساتھ بھی جو رویہ اختیار کرنا ہے وہ احسان کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ کہ ایک صاحب کا واقعہ ہے کہ وہ اپنی گاڑی کہیں لگا رہے تھے، پارک کر رہے تھے، تو پارک کرنے کی جگہ بڑی کم تھی اور وہ لگا رہے تھے، تو پیچھے سے کوئی شخص آیا، اس نے زبردستی لا کر اپنی گاڑی کھڑی کر دی۔ بہرحال ان کو بھی وہاں جو پارک کروا رہا تھا گارڈ، اس نے پارک کروائی اور بڑی تنگ جگہ ہو گئی۔ جب اپنی گاڑی سے اترے تو ان کو تو احساس نہیں ہوا، یہ اتر گیا، لیکن جو جس نے گاڑی غلط لگائی تھی وہ اس کی گاڑی پھنس گئی تھی، تو وہ اتر نہیں پا رہے تھے اس کے لوگ، تو وہ اس کے اوپر وہ الٹا ان کو کہنے لگا کوئی، تو انہیں غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ اس نے غلطی کی اور یہ مجھے کہہ رہا ہے، تو انہوں نے بھی کچھ کہہ دیا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ اس میں سے اور لوگ اتر رہے ہیں، اس کی فیملی بھی ہے، تو پھر یہ خاموش ہو گئے، آگے چلے گئے، اور کہتے ہیں مجھے بڑا افسوس ہوتا رہا کہ یہ تھوڑی دیر کا ایک میرا اس سے واسطہ پڑا اور میں نے غلط بات بھی اس نے بہرحال اس نے کہی ہوگی، اس کی اپنی حساب کتاب ہے، لیکن مجھے نہیں کہنی چاہیے۔ تو یہ جو صاحب بالجنب ہے، تھوڑی دیر کا بھی ساتھ ہم روڈ کے اوپر سڑک پر چلتے ہوئے ہمارا جو رویہ ہوتا ہے، یہ تک اللہ تعالیٰ نے اس کا یہاں پر
حکم دیا ہے کہ اس کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ تو یہ جو بات آئی تھی کہ جو مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کا ذمہ دار ہو تو اللہ اس کا مقصد پورا نہیں کرے گا جب تک وہ لوگوں کی ضروریات پورا نہ کرے، یعنی حقوق العباد کے اندر بھی وہ آگے آگے وہ احسان کا رویہ وہ اختیار نہیں کرے گا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کو اس مقصد کے اندر پورا نہیں کرے گا۔ تو یہ تو وہ احکامات ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف پیرائے سے ہمیں سمجھائیں۔ اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ ایک دائی جو کہ اس دین کی دعوت کو لے کر چلتا ہے تو اس دائی کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے، اس کے اوصاف کیا ہونا چاہیے، اس کے جو انفرادی اور اجتماعی اوصاف کیا ہونے چاہیے۔ تو اس دعوت کو لے کر جب چلے گا، لوگوں کے درمیان جائے گا، تو لوگوں کے درمیان میں اس کی جو شخصیت ہے وہ کیسی ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اس کا ہے کہ المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، کہ مجاہد تو وہ ہے جو اللہ کی راہ میں اپنے نفس سے کشمکش کرے، یعنی یہ نہیں کہ وہ معاشرے کے اندر وہ معاشرے کی برائیوں کے ساتھ بغاوت کر رہا ہے اور وہ سارے کام کر رہے ہیں منکرات کو روکنے کے لیے، لیکن اپنے اس نفس کو اس نے جو ہے اس باغی کو اس نے اللہ کے احکامات کا متی نہیں بنوایا، نہ بنایا ہو، اس کا اطاعت گزار نہ بنایا ہو جو اس کے اپنے اندر موجود ہے۔ خدا کے قانون اور اس کی رضا جو ہے اس کے خلاف چلنے کے لیے اس کا نفس جو ہے وہ تقاضا کرتا رہتا ہے، لیکن جب تک وہ اس کو دبائے گا نہیں، اس کو قابو نہیں کرے گا، اس رضا الہی کے خلاف جو ہے وہ جو مطالبات منوانا چاہتا ہے اس کو روکے گا نہیں، تو کیسے وہ شخص جو ہے وہ لوگوں کو اس معاشرے کے اندر معروف کی دعوت دے سکتا ہے اور منکرات سے روک سکتا ہے۔ یعنی سب سے پہلے تو خود خدا کے آگے سر جھکانا اور دوسروں سے پھر اس کے بعد اس کی اطاعت کا مطالبہ کرنا ہے، سب سے پہلی چیز ہے۔ اور پھر پہلے میں نے بات رکھی کہ مل ہجرہ افضل یا رسول اللہ کے سب سے، یعنی اس کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ ہجرت نہ صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اگر تمہیں زمین تمہارے لیے تنگ نہیں ہے تو ہجرت کر جاؤ اگر کوئی مشکل ہو، تو یہاں پر ہجرت کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو ان چیزوں کو چھوڑ دے جو اللہ کو ناپسند ہے، تو وہ ہجرت ہے۔ یعنی اندر کا جو باغی ہے، اگر وہ آدمی کا جو ہے ترک وطن کر دینا، وہ اگر کوئی وزن نہیں رکھتا، اگر وہ اندر کا باغی جو ہے وہ اس کو اس نے اللہ کا فرمانبردار نہ بنایا، اگر اس نے وہ برائیاں نہیں چھوڑ دی جو اللہ نے اس کو کہی ہیں وہ نہیں چھوڑ دی، وہ ہجرت نہیں کی، تو پھر یہ سب کچھ اس کے لیے ضائع ہو جائے گا۔ یعنی ایسے گھوڑے کی حالت آزاد گھوڑے سے بالکل مختلف ہوتی ہے جو ہر میدان میں گھومتا ہے، ہر کھیت میں گھس جاتا ہے، ہر جہاں ہری گھاس دیکھتا ہے اس کے اوپر جو ہے ٹوٹ پڑتا ہے، اور اس آزاد گھوڑے کی جو کیفیت ہے اس کو جب تک وہ اپنے اندر سے نہیں نکالے گا، اس کھوٹے سے بندھے ہوئے گھوڑے کی کیفیت میں نہیں لے کر آئے گا، اس وقت تک وہ اس شخصیت کو اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتا۔ پھر تیسری جو اس کے اندر خوبی ہونی چاہیے کہ فنا فی الاسلام ہو جانا۔ فنا فی الاسلام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بیماروں سے لڑ پڑے، مریض ڈاکٹر بن کر علاج کرتے ہوئے، بلکہ اس کو مرض کا علاج کرنا ہے، مرض سے لڑنا ہے، مرض سے کشمکش کرنا ہے۔ تو فنا فی الاسلام ہونا بھی ایک مقصد کے لیے ہو، اللہ کے لیے ہو، یعنی یہ ترجیح نہ ہو کہ جی جو شخص ہے وہ اس کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بغض رکھے یا لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کے دل میں ان کا کینہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری جو بہت ساری انفرادی جو انسان کے اندر خوبیاں ہونی چاہیے ایک اجتماعیت کے اندر، ایک مسلمان کے اندر، ان کو اپنی ایک بہت خوبصورت سی حدیث میں آپ نے فرمایا کہ امرنی ربی بتسع، میرے رب نے مجھے 9 چیزوں کا حکم دیا ہے کہ خشیت اللہ سر سر والعلانیہ، کہ کھلے اور چھپے ہر حال میں خدا سے ڈروں، پھر یہ کہ کسی پر مہربان ہوں یا کسی کے خلاف غصے میں ہوں، دونوں حالتوں میں انصاف کی بات کروں، یعنی انصاف۔ پہلا حکم تو یہ ہے کہ خدا سے ڈرنا کھلے اور چھپے میں، دوسرا یہ کہ ہر حالت میں انصاف کی بات کرنا، تیسرے فقیری کی حالت میں ہو یا امیری کی حالت میں ہو، ہر حالت میں اعتدال پر قائم رہنا، پھر چوتھا یہ کہ جو اس سے کٹے وہ اس سے جڑے۔ یہ بڑی اور احادیث کے اندر بھی اس کی اہمیت آئی ہے کہ صلہ رحمی کو اللہ تعالیٰ نے جو اہمیت دی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس شخص کو بخش دوں گا جو کہ صلہ رحمی اختیار کرتا ہے، جو لوگ اس سے کٹتے ہیں وہ لوگوں سے جڑتا ہے، اور پھر جو مجھے محروم کرے میں اسے دوں، اور جو مجھ سے زیادتی کرے میں اسے معاف کر دوں۔ یہ آج کل تو بہت ہے کہ لوگ آپ سے کچھ کمٹمنٹ کرتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، کچھ لیتے دیتے ہیں، کوئی معاملات کرتے ہیں، لیکن زیادتیاں کرتے ہیں۔ ہم اس کے اندر شامل نہ ہو، کم از کم دوسرے جو لوگ کرتے ہیں ان کے ساتھ
دل میں کم از کم ہمارا رویہ جو ہے نا ایسا ہو کہ اللہ اس کو بہتر کر دے، اس کے معاملات کو اچھا کر دے. اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ اس گند بلا کے لیے جو دنیا میں دولت اور پیسہ کہلاتی ہے، یہ گند بلا ہے، میں اس کو کہوں گا. کیوں کہ یہ اس کے ذریعے سے انسان فتنوں کا شکار ہوتا ہے، کہ جب ان کے ذریعے سے معاملات ان میں لوگ کرتے ہیں تو اپنی ساری نیکیوں کو ایک طرف ڈال دیتے ہیں. تو اس گند بلا سے اللہ اس کو بچا، اور جو زیادتی یہ کر رہا ہے ایسا اللہ اس کو معاف کر دے. کیونکہ بعد میں جو کچھ حساب کتاب ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نا کہ مفلس کون ہے، صحابہ نے کہا کہ مفلس ہم میں وہ ہے جس کے پاس مال نہ ہو، جس کے پاس پیسہ نہ ہو، جو کھانے کو کچھ نہ ہو. تو آپ نے کہا میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے روز نماز، روزوں، حج، زکوٰۃ ساری نیکیوں کے ساتھ آئے گا، لیکن اس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، لوگ اس سے اس کی نیکیاں جو ہے وہ لے رہے ہوں گے اپنے اس ظلم کے بدلے میں، اور وہ جو ساری نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی تو پھر لوگوں کی برائیاں اس کے پلڑے میں ڈال دی جائیں گی اور اس کو پھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، وہ امت کا مفلس ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں چھٹی بات کی طرف آتا ہوں، کہ اور جو مجھ سے زیادتی کرے میں اس سے معاف کروں، جو میں نے بات کی. اور یہ کہ بڑی اہم بات کی کہ جو میری خاموشی تفکر کی خاموشی ہو. انسان بہت سارا وقت گزارتا ہے جب اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا، وہ خاموش ہوتا ہے. لوگوں کو دیکھیں وہ عجیب پریشانیوں میں کھو جاتے ہیں، عجیب ادھر ادھر کی چیزوں میں کھو جاتے ہیں. آج کل سوشل میڈیا ہے، ہاتھ میں فون ہے، اس کے اندر کبھی اس میں تو بے راہ روی تو ایک طرف ہے. انسان کی جو ڈسٹریکشن ہے کہ ایک جگہ پہ نہیں رہتا، کبھی ہنس رہا ہے تو کبھی چہرے پہ جو ہے مسکراہٹ آ رہی ہے، تو کبھی اداسی کے اثرات آ رہے ہیں، صرف اور صرف کس لیے کہ وہ جو کچھ پڑھ رہا ہے، جو کچھ دیکھ رہا ہے، وہ وہاں پر یہی چیزیں چل رہی ہیں. تو لیکن اس کی خاموشی اگر تفکر کی خاموشی ہو، فکر کی خاموشی ہو، فکر آخرت کی خاموشی ہو، اللہ کے فکر کی خاموشی ہو، تو یہ اس کے اندر صفت ہونی چاہیے. اور اس کی گفتگو جب وہ گفتگو کرے تو اللہ کی، یعنی جس محفل میں بیٹھے وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ذکر سے خالی ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو اس کی گفتگو ذکر الہی کی گفتگو ہو، اس کی نگاہ عبرت کی نگاہ ہو، وہ جس چیز کو بھی دیکھ رہا ہو اس کے اندر اس پہلو کو دیکھ رہا ہو کہ یہ چیز جا کدھر رہی ہے، کہ یہ کیا جنت کی طرف لے جا رہی ہے اور دوزخ سے بچا رہی ہے. اس کی نگاہ اس طرح کی نگاہ ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مطلوبہ اوصاف کا ذکر کرنے کے ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی جو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں نیکی کا حکم دوں اور بدی سے روکوں. تو یہ جو جتنی بھی امت مسلمہ کے فرد فرد میں یہ اوصاف ہونی چاہیے، ان اوصاف کے ساتھ ہی یہ فریضہ ادا کر سکتا ہے. اور یہ نہ ہو تو ہم کبھی بھی اپنے اس منصب کے جو تقاضے ہیں اس کو ہم پورا نہیں کر سکتے. یہ اچھی طرح سے یہ بات بٹھا لیں. جو 9 باتیں میں نے آپ کے سامنے گنوائی ہیں، باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن یہ وہ ہیں جو انسان کے اندر سے شروع ہوتی ہیں، یعنی کھلے اور چھپے حرال سے، اور پھر اس کی سارے معاملات کو لیتی ہوئی اس کی نگاہ تک کی باتوں تک آ جاتی ہے کہ اس کی نگاہ عبرت کی نگاہ ہو. ساری چیزوں کو وہ کا احاطہ کر رہی ہے یہ حدیث. اسی کے ساتھ ساتھ پھر اجتماعی اوصاف کیا ہونی چاہیے، اس کی جماعتی اوصاف جو لوگوں کے ساتھ درمیان میں ہو تو وہ نظم کو مستحکم کر رہا ہو، اس کو مضبوط بنانے کے لیے آپس میں لوگوں کے درمیان محبت و ہمدردی پیدا کر رہا ہو، آپس میں حسن ظن ہو، بے اعتمادی کی جگہ اعتماد قائم کر رہا ہو، خود بھی آگے بڑھ رہا ہو، دوسروں کو بھی آگے بڑھا رہا ہو. اور یہ ساری صفات جو ہے یہ اس کے لیے ناگزیر ہیں. اور کہتے ہیں کہ اگر یہ ہر فرد کے اندر یہ اعلیٰ صفات پیدا ہو جائیں، لیکن وہ لوگ جو ہیں الگ الگ یہ صفات لے کر گھوم رہے ہوں، تو جو دنیا میں باطل کے علم بردار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ الگ الگ اعلیٰ صفات لیے ہوئے لوگ ہمارا بال بھی. آج ہم پاکستان کی اپنی بات کر لیں، آج کے اس معاشرے کی بات کر لیں، بہترین دنیا کا ڈاکٹر آپ کو مل جائے گا، بہترین آپ کو سیاستداں، بہترین آپ کو انجینئر مل جائے گا، فلسفی مل جائے گا. پاکستان کے لوگوں کو آپ دیکھ لیں تو وہ نوبل انعام کے حقدار ہوں گے، لیکن وجہ کیا ہوگی کہ ہمارا اجتماعی جو کیفیت ہے اس کے اندر ہم ایک دوسرے کے ساتھ اتنے زیادہ دور ہیں. یہ سارے کے سارے بہترین لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں، ایک اجتماعی تنظیم میں، ایک اجتماعیت کے اندر نہیں ہے جو مضبوط اجتماعیت ہو اور اس کو لے کر آگے بڑھنے ہو. تو باطل ان کے اوپر حاوی ہے اور ان کو جس طرح سے چاہے وہ استعمال کر رہا ہے، اپنے نظام کو اس نے ان کے اوپر جو ہے وہ لا کر غالب کر دیا ہے. اسی طرح سے جو تیسری قسم کی صفات وہ ہیں جو مجاہدہ فی سبیل اللہ کے زمرے میں آتی ہیں، یعنی انسان کے اندر جو صفات ہونی چاہیے وہ اجتماعی بھی ہیں، انفرادی بھی ہیں. اجتماعی ماحول کے اندر زیادہ یہ چیزیں آگے آتی ہیں. یعنی صبر ہے. صبر انسان کو اپنے انفرادی معاملات میں بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ تنگیاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، کہ وہ جو ہے نا قرآن کی آیت کے تم میں جو لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ
آزمائے گا ہر ایک کو، کسی کو بھوک سے، کسی کو مال کی تنگی سے، کسی کو جان کے خوف سے، کسی کو جان کے لیکن ہر صورت میں اس نے کہنا ہے کہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور صبر کرنا ہے۔ صبر جو ہے جہاں مشکلات کے اندر ہے، جہاں تنگی کے اندر ہے، جہاں پر آزمائشوں کے اندر ہے، صبر جو ہے وہ انسان کو ان صورتوں میں بھی ہے جہاں پر خوشی کے لمحات ہوتے ہیں، جہاں انسان جو ہے وہ آپے سے باہر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو بھی بہرحال پیش نظر رکھیں کہ صبر کی ایک بہت بڑی ڈیفینیشن ہے جو کہ اس کو چاہیے، اور ایک اجتماعی نظام کے اندر رہتے ہوئے تو انسان کو بے تحاشا اس کیفیت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے ایثار کی بات کی تھی۔ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایثار کیا ہے۔ ایثار اپنے پاس کچھ نہ ہو لیکن لوگوں کو، یعنی اپنا نقصان کر کے بھی لو۔ آپ کی جیب میں فرض کیا چند سکے پڑے ہیں اور آپ کے پاس وہی ہے کہ آپ نے اس سے اپنا پورا کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے، لیکن پتہ لگا کہ کسی بھائی کی ضرورت ہے اور وہ بہت زیادہ حقدار ہے، تو آپ نے سکے اٹھا کر اس بنیاد پہ دے دیے کہ اللہ آپ کے لیے کر دے گا۔ وہ مہمان، وہ میزبان جو تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے، جن کو دیکھ کر حدیث میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بھی مسکرا گیا اور خوش ہوا اور ہنسا تھا، کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان دیے کہ جاؤ ان کو آج رات کا کھانا تم نے کھلانا ہے، اپنے گھر آئے اور جو زوجہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا گھر میں تو بچوں کے کھلانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا اچھا رات میں ہم اس کو کھلائیں گے اور بچوں کا کھانا اور ہم دکھائیں گے اس طرح سے کہ ہم، تو انہوں نے بالکل ایسے ہی کیا، اور اس وقت انہوں نے جو بھی روشنی تھی وہ بند کر دی، یہ کہہ کر کے اس کو صحیح کریں، اور وہ جو مہمان تھا یہ سمجھ کر کھاتا رہا کہ میزبان بھی ان کے ساتھ کھا رہے ہیں، اور بچوں کا وہ کھانا اس کو کھلا دیا، اور اس بنیاد پہ کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، اور اللہ تعالیٰ خوش ہوا، اللہ تعالیٰ ہنسا، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کا اظہار کیا تھا جب وہ ملے تھے۔ تو یہ وہ خصوصیات ہیں کہ جو ایثار کی ہم نے اپنے اندر اگر نہیں پیدا کی، پھر اس کے بعد وہ موٹیویشن، وہ دل کی لگن، وہ کہتے ہیں نا چنگاری، کہ انسان کو نہ صرف جو ہے عقلی طور پہ تیار کر رہی ہو بلکہ وہ اس کے اندر ایک آگے اس کو بڑھنے کا ہو، کہ اس کے سامنے وہ جنت ہو، جو میں نے پہلے بھی حدیث رکھی تھی۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کی غزوہ احد میں شہادت کے اوپر رو رہے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے جابر روتے کیوں؟ تو انہوں نے اپنے والد، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے والد کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا، ان کو رزق دیا، اور ان سے پوچھا کہ تمہاری کیا خواہش ہے، تو انہوں نے کہا آپ مجھے دوبارہ بھیج دیں کہ میں اللہ آپ کے راستے میں دوبارہ سے جو ہے وہ شہید ہو جاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کو یہ بتا دیجئے کہ شہید کا کیا مقام ہے، تو پھر وہ آیات نازل ہوئی تھی کہ اللہ کے راستے میں جو مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، اللہ کے پاس رزق پاتے ہیں اور زندہ ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ اسپرٹ کی، وہ دل کی جو لگن ہو ہماری بہت آگے دیکھ رہی ہو، ہم آخرت کے اوپر ہماری نظر ہو۔ تو میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے اس کے اندر اور بھی خصوصیات ہیں، یعنی ایک ڈسپلن کے اندر چلنا یہ سب سے بڑی خصوصیت ہے جو ہمیں درکار ہے۔ پھر ساتھ ساتھ یہ کہ جب ہم اس دعوت کو کر رہے ہیں تو ہمیں یہ بھی پتہ ہو کہ اس دعوت ہے کیا، مطلب ہم نے لوگوں کے پاس کیا لے کر جانا ہے۔ ہم جب بندگان خدا کے پاس جاتے ہیں تو عمومی طور پر ہمارے سامنے یہ کتاب ہے جو کہ اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ کفر کی ایک بہت بڑی دنیا ہے، 7 ارب 8 ارب انسانوں کے اندر 70-80% تو وہی لوگ ہیں، 1-2 ارب کو چھوڑ کر باقی تو سارے وہ ہیں۔ تو بالعموم ان تک ہم نے یہ دعوت پہنچانی ہے، اور بالخصوص اللہ کی بندگی کی دعوت ہم نے اپنے لوگوں کو بھی دینی ہے، اور جو اسلام قبول کرنے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی سے منافقت اور جو تناقض ہے اس کو ختم کرے۔ تناقض جو ہے منافقت سے الگ چیز ہے۔ تناقض کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کے اندر جو کمیاں، جو خرابیاں، جو اس کے اندر جو شارٹ کمنگز ہیں وہ ان کو دور کرے، اور وہ اجتماعیت اس کو دعوت دیتی ہے کہ ہمارے ساتھ مل جائیں، ہمارے ساتھ جڑ جائیں۔ تو یہ پھر اس کے بعد زندگی کا جو سارا نظام چل رہا ہے جو آج پورے کا پورا وہ باطل پرستوں کے ہاتھ میں، فساق و فجار کے آج ہم آپ دیکھ لیں جو کچھ کھیل چل رہے ہیں، وہ جو کچھ ہو رہے ہیں، ہم بالکل ایک خاموش تماشا ہی بنے بیٹھے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے جو ان کے ہاتھوں میں سب کچھ ہے۔ ہم اس دعوت کو اگر ہم اچھی طرح سے پکڑ کر چلیں، اس دعوت کا دیے سے دیا جلاتے چلے جائیں، ان لوگوں تک پہنچیں، ان کو واضح کریں کہ یہ جو غفلت ان پر طاری ہے، جس غلط فہمی کے اندر وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ جو امتحان ہے زندگی کا اس کو وہ نہیں سمجھیں گے تو یہ سارے کا سارا کھیل ختم ہو جانا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا جو طریقہ کار تھا وہ یہ تھا
کہ وہ لوگوں کو یا یہ ظالمون یا یہ الکافرون کہہ کے نہیں پکارتے تھے، وہ لوگوں کو یا اہل الکتاب یا ایھا الناس کہہ کے پکارتے تھے. لوگوں کے ساتھ رویہ جو ہے نا ہمارا بہترین رویہ ہونا ہے، اور اگر وہ سرکش ہو جائیں تو پھر جا کر ہم ان سے، قرآن بھی یا ایھا الکافرون کو اس وقت کہتا ہے. تو جماعت کے اندر اور جماعت کے باہر ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے کہ ہمارا رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ما بال قوم یفعلون کذا کذا، یعنی کہ لوگوں کے اوپر تنقید ہم کرتے رہیں اندر بھی اور باہر بھی، اور لوگوں کے بارے میں کہتا رہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے، یہ کس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، کس طرح خدا کے غضب میں گرے ہوئے. مطلب یہ باتیں ہم کرنے کے بجائے ہمارا رویہ جو ہے تنقیدی رویہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمدردی کا رویہ، اور لوگوں کو اس دین کی طرف اٹریکٹ کریں، اس کی طرف لے کر آئیں. پھر اس کے بعد یہ کہ دین کے جو شعور کو، اس پوری جدوجہد میں شعور کو عام کریں کہ اس کے جو اصول ہیں اس کے اوپر ہمارا فوکس ہو. ہم جزئی مسائل کے اندر نہ پڑ جائیں. ہم ترتیب اس طرح رکھیں کہ ہم اصل کام کو اپنا مقصد بنائیں، اس کو اپنا نصب العین بنائیں، نہ کہ ہم اس کی چھوٹی چھوٹی جزیات کے اندر. مثال کے طور پر توحید ہے، تو توحید سمپل سی چیز ہے کہ اللہ کو ماننا، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے پر غیب، اللہ کے پر بالغیب ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، مر کر دوبارہ جی اٹھنے اور اس کو جواب دینے کا پر ایمان لانا. اس پر سب کا اتفاق ہے، اس کی دعوت دینا، نہ کہ ہم اس کی دوسری چیزوں میں پڑ جائیں. اور جو ہیں وہ بھی چیزیں صحیح ہیں، لیکن اس کے اوپر بعد میں جانا ہے، اس کی پرائرٹی ہماری پہلی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ وہ طریقہ کار ہے جس کے اوپر ہم نے چلنا ہے. تو یہ میری آج کی گفتگو تھی جو میں نے جماعت اور اس کے جو تقاضے تھے اس کے اوپر آپ کے سامنے رکھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی، مجھے اور آپ سب شرکائے محفل کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. عتیق بھائی بہت بہت شکریہ. کسی کا کوئی سوال اگر ہے تو یا تو وہ لکھ دیں چیٹ پہ، یا یہ ان میوٹ کی ریکویسٹ کریں تو پوچھ سکتے ہیں سوال. کچھ ٹائمنگ چینج ہونے کی وجہ سے آج کچھ حاضری کم ہے ہماری، تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم کوشش کریں گے کہ اور مزید لوگ آئیں. اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ ٹائم چینج ہونا چاہیے، ہم نے سوچا تھا عصر کے بعد رکھیں یا مغرب کے بعد، لیکن کچھ مشکلات لگ رہی تھیں. عصر کے بعد ظاہر ہے وہ کچھ افطار کی تیاریوں میں لگے ہوتے ہیں لوگ، مغرب کے بعد پھر ٹائم بہت کم ہوتا ہے، تو پھر ہم نے یہ ٹائم رکھا ہے. تو کسی کی اگر کوئی تجویز ہو تو بتائیں. اچھا، یہ ایک سوال آیا ہے عتیق بھائی جی کہ معروف نہیں عن المنکر کا کیا تقاضا ہے. یہ ایک سوال ہے، اگر اس کا آپ جواب دے سکتے. تقاضے ہی میں نے رکھے ہیں کہ معروف منکر کا جو ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو بات یہ کی گئی ہے کہ جو ایک بالش بھر بھی اس سے دور ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی ہم نے حدیث دیکھی تھی نا کہ ایک بالش بھر بھی اگر اس سے دور ہو جائے گا تو وہ اس طرح سے کہ بعض جگہ پر اس کو کہا گیا ہے مرتد ہے وہ، ٹھیک ہے نا. تو مسلمان ہونے کا جو اس نے دعویٰ کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ باہر نکل جائے گا اس سے. تو ایک تو یہ ہے، سب سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس اجتماعی. اچھا، امر بن معروف اور نہیں عن منکر کا تقاضا کیا ہے؟ تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہم خود پہلے میں نے اس میں بات بھی رکھی تھی، خود اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کریں کہ جو برائیاں ہیں، جو معروف برائیاں ہیں، یعنی جو جانی جاتی ہیں، جو بڑی برائیاں ہیں ان سے بھی بچیں، چھوٹی برائیوں سے بھی بچیں. اپنے آپ کو مثال بنائیں. جب ہم اپنے آپ کو مثال بنائیں تو ہم اس قابل ہوں گے کہ لوگوں کو بھی نیکی کی طرف بنائیں. اچھا، اب تقاضا کیا ہے؟ تو میں ایک کہنا چاہیے سوری ٹو اس کو ایکسپریس کی یہ بات کہتے ہوئے کہ ہمارے اندر ایک جمود طاری ہو گیا ہے. ہم کچھ لوگوں میں بیٹھ جاتے ہیں، وہاں پر اچھی باتیں کر لیتے ہیں اور ختم. لیکن تقاضا یہ نہیں ہے. تقاضا یہ ہے کہ میں اپنے پڑوسی کو، اپنے محلے والوں کو، اپنے جو راستے میں مجھے ملتا ہے، مثال کے طور پر میں بتاؤں کہ شام میں 5 بجے آپ واک کرنے نماز کے بعد نکلتے ہیں عصر کی، اور نکلا کریں، ہاتھ میں 4-5 کتابیں رکھ لیں، جو راستے میں مل جائے پڑوسی ادھر ادھر کا آدمی اس کو پکڑا دیں، 1-2 الفاظ اس کو بول دیں. یہ اگر آپ کرنا شروع ہو جائیں نا، بہت آسان کام ہے. میں نے کیا ہے ابھی رمضان میں کہ رمضان کا موقع ہے کہ یہ کام کر لیں، تو یہ کام کیا، لوگوں نے بڑا ویلکم کیا ہے اس کو. رمضان کے اندر تو لوگ بہت ویلکم کرتے ہیں اگر کوئی آپ نیک کام اس طرح کا کر جائیں تو میرے خیال میں یہ ایک آسان طریقہ ہے. لیکن اس کے بہت سارے طریقے ہیں جو حدیث بھی ہے کہ دل میں برا جانو نہیں، اور لوگوں کو زبان سے کہو، نہ ہاتھ سے روکو. اس کی ساری تفصیلات جو ہیں اس میں ہم جا سکتے ہیں. جزاک اللہ.
ٹھیک ہے، اور کوئی سوال کسی کا ہے تو پوچھ لیں. اور میں چیٹ پہ دیکھنے شاید. چیٹ پہ تو ابھی اور کوئی سوال نہیں ہے، بس ٹائم تقریباً اچھا ٹھیک ختم ہے ٹھیک ہے. ہو گیا ہے. جی جی تو ٹھیک ٹھیک ہے. ہے، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس جو ہے وہ پھر منڈے کو ہوگی.